السلام علیکم۔ 61 ہجری کے محرم کی 9 تاریخ آ پہنچی۔ یزید کی فوجوں نے عمرو بن سعد کی سربراہی میں خیام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر لیا۔ پانی بند ہوئے 2 روز گزر چکے ہیں۔ امام اپنے خیمے کے باہر تلوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور سامنے یزید کی فوجوں کا ہجوم ہے۔ آپ کے کہنے پر آپ کے بھائی حضرت عباس علمدار وہ عمرو بن سعد کے پاس گئے اور پوچھا کہ تمہارا ارادہ کیا ہے، تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اور اگر وہ بیعت نہیں کریں گے تو پھر ان کی جان لے لی جائے گی۔ مختلف تاریخوں میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ 9 محرم ہی کے روز شمر جو ہے وہ دوبارہ کوفہ گیا اور اس نے عبید اللہ بن زیاد سے عمرو بن سعد کے مزاج کی نرمی کے حوالے سے بات کی اور بتایا کہ وہ نتیجہ لینے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے، جس پر عبید اللہ زیاد نے ایک بہت زیادہ خط لکھا اور اس خط میں یہ بات ذکر کی کہ اب امام حسین سے یا تو بیعت لوگے یا پھر تم سپہ سالاری چھوڑ کر شمر تمہاری جگہ لے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ حکم نامہ تھا جس کے بعد عمرو بن سعد رے کی حکومت کے لالچ میں وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو گیا جو اگلے دن پیش آیا۔ 9 محرم کو بھی امام حسین کے قافلے کے جوان مردوں نے کئی مرتبہ پانی لینے کی کوشش کی، مگر انہیں پانی نہیں لینے دیا گیا۔ یہ وہ رات تھی کہ جس رات میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے یہ بات کہی تھی کہ میں چراغ بجھا دیتا ہوں، تم میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، کیونکہ تم سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، یہ لوگ میری جان کے پیاسے ہیں، لہذا میں نہیں چاہتا کہ آپ میں سے کوئی بلا وجہ مارا جائے۔ مگر کوئی شخص بھی واپس جانے کو تیار نہیں ہوا، اور جا بھی کیسے سکتا تھا؟ وہ جانتے تھے کہ وہ اس وقت کس کے ساتھ ہیں، اور جس کے ساتھ ہیں اگر اس کے ساتھ موت آ گئی تو پھر آخرت میں جنت یقینی ہے۔ خود امام حسین رضی تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے کو یہ بات بتائی کہ مجھے بشارت ہوئی ہے، نانا جان میرے خواب میں تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ بہت جلد تم ہمارے پاس آ جاؤ گے۔ خیموں کا عجب منظر تھا، اور وہاں پر بچے پریشان تھے، بوڑھے پریشان تھے، خواتین پریشان تھیں۔ کچھ معلوم نہیں تھا کہ مستقبل میں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ ضرور نظر آ رہا تھا کہ زندگیوں کا بچنا جو ہے وہ اب ممکن نہیں ہے۔ امام حسین اور ان کے اصحاب جو ہیں بہت پرعزم تھے، بہت پرعزم تھے، اور ہم دیکھیے کہ جب بھی ہم جو ہے واقعہ کربلا کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اسے یزید سے جوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک ظلم ہے۔ یزید تو ان طاغوتی قوتوں کا محض ایک نمائندہ، ایک مہرہ تھا۔ یہ معاملات تو بہت پہلے شروع ہو چکے تھے، اور معاملات نظام اسلامی کے خلاف کیے گئے تھے، اور اس نظام کی بساط لپیٹنا مقصود تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سالہ جد و جہد کے بعد وضع کیا تھا۔ وہ شریعت کا نظام، وہ خلافت کا نظام، یا آپ اس کو جو بھی نام دے لیں کہ نظام اسلامی، وہ نظام جس میں انصاف، مساوات اور امن و امان ریاست کی ذمہ داری تھی۔
جس میں ریاست جو ہے وہ امت کی کفیل تھی، امت کے روزگار، امت کی صحت، امت کی تعلیم، امت کے دیگر تمام مسائل حل کرنا ریاست کی ذمہ داری تھی۔ اس کے بعد سربراہ بھی بیت المال سے صرف اتنا ہی لے سکتا تھا جتنے کہ سے عام شخص کی آمدنی تھی۔ بیت المال جو ہے وہ مکمل طور پر عوام کے لیے مختص تھا، اور یہ نظام جو 61-60 ہجری کے اندر جو ہے وہ لایا گیا آمریت کا نظام، اس کا مقصد ہی بیت المال یعنی سرکاری جو وسائل ہیں ان پر قبضہ کر کے ان کا ذاتی استعمال کرنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس نظام کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اس نظام کے خلاف قیام کیا تھا۔ وہ نظام جو آج بھی اسی قوت کے ساتھ جاری اور ساری ہے، اور وہی قوتیں جو اس وقت اکٹھی تھیں آج بھی اکٹھی ہیں، اور وہی سرکاری وسائل جو اس وقت انہوں نے قبضے میں لیے تھے آج بھی انہی قوتوں کے قبضے میں ہیں۔ تمام معاشی مسائل جو ہیں وہ عوام برداشت کرتی ہے، اور خزانہ عوام ہی کے پیسوں سے بھرا جاتا ہے، اور وہ پیسے عوام پر خرچ نہیں ہوتے بلکہ ان طاغوتی قوتوں پر خرچ ہوتے ہیں جن کو آپ کا آئین جو ہے وہ تحفظ دیتا ہے۔ ابھی آپ نے یہ کل پرسوں کی بات ہے، آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان جو ایک آئینی ادارہ ہے جس کے ذمے ہے کہ پاکستان کے اندر جس بھی ادارے کو فنڈ دیا جاتا ہے وہ اس کا آڈٹ کرے، اس سے سپریم کورٹ نے ڈیم فنڈ کے بارے میں معلومات دینے سے انکار کر دیا۔ پوری ملک کی جو ہے چھانبین کرنے والوں نے اپنا حساب دینے سے انکار کر دیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی اسلامی معاشرے کے اندر یہ جواب آ سکتا تھا کہ ہم حساب نہیں دیتے؟ یہ صرف ملوکیت کے اندر ہی ممکن ہے۔ یہ تازہ ترین مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، تو 1400 سال پہلے سوچئے کہ اس وقت کیا صورتحال ہوگی۔ آج ادارے اپنا حساب دینے کو تیار نہیں ہیں، انہیں دیے جاؤ، ان سے حساب مت لو۔ حساب لیتے ہیں تو کہیں قومی سلامتی داؤ پر لگ جاتی ہے، کہیں ریاست داؤ پر لگ جاتی ہے، کہیں توہین عدالت لگ جاتی ہے۔ اس میں یہ اسلامی جمہوریہ کے اندر یہ ہے، اور جو نظام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضع کیا تھا اس کے اندر آپ چٹائی پر سویا کرتے تھے، اور جب سو کر اٹھتے تھے تو بدن پر چٹائی کی سلوٹیں جو ہیں اس کے نشان ہوا کرتے تھے۔ عبید اللہ بن جرح جب جو ہے فتح کرتے ہیں، بہت سب سے بڑا جو ریاست ہے اس کو جب وہ فتح کرتے ہیں اور اس کی کنجی لینے کے لیے حضرت عمر وہاں پہنچتے ہیں تو آپ استبل میں سوئے ہوئے تھے، اور تکی کی جگہ گھوڑے کی زین رکھی ہوئی تھی۔ یہ فاتح یروشلم آج کہ آپ اٹھا کر دیکھیے کہ آج کے جو آپ کے جو ہیں ذمہ داران جو ہیں جزائر کے مالک ہیں، اربوں خربوں کے جو ہیں نا وہ جائیدادوں کے مالک ہیں۔ اس کے لیے اس نظام کو بدلنے کے لیے آپ کو خود بدلنا پڑے گا، اپنا ذہن بدلنا پڑے گا۔ یہ خوئے غلامی جو ہے نا یہ وہ نہیں ہے جو آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ ہم آزادی حاصل کریں گے۔ آپ نے آزادی اس مد میں حاصل کرنی ہے کہ آپ کا قومی خزانہ آزاد ہو سکے، وہ آپ پر خرچ ہو سکے، وسائل کی کمی نہیں ہے۔ ڈائنوسار سے آپ نے اس خزانے کو بچانا ہے۔ تو امام حسین صرف اسی اسلامی نظام کو بچانے کے لیے، اپنے نانا کے نظام کو بچانے کے لیے اپنے اہل خانہ کے ساتھ قربانی دے گئے، اور اس نظام کے ملوکیت کے نظام کے محافظوں نے ان کی شخصیت کو بھی داغدار کیا۔ محبت، نبی سے محبت ہوتی تو نبی کا نظام ہوتا،
قیصر اور کسریٰ سے محبت ہے، اس لیے یہ نظام قائم رہے گا۔ اور عوام جو اس کا ایمان کمزور صحیح، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہے، اللہ سے ان کی محبت پر کسی کو کوئی شک نہیں ہے، لیکن انہیں کیونکہ 70-72 سال کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آپ کے جو ہے نا پاکستان کو بچائے کھڑے ہیں، جو حساب نہیں دیتا اس سے حساب لینا ہے، سب کو اپنے دائرے کے اندر لانا ہے، اپنی انسان بنا کر رکھنا ہے، مہاتما بنائے ہیں آپ نے، مہاتما سرکار کے وسائل پر جو ہے پلنے والے مہاتما بنائے ہیں آپ نے۔ ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ آپ نے ڈپٹی کمشنر کے دفتر جانا، بہت بڑا افسر ہوتا ہے، نگاہ جھکا کر، سر جھکا کر آپ نے جانا ہے۔ کمشنر بہت بڑا افسر ہوتا ہے، فوجی بہت بڑا افسر ہوتا ہے، ڈی پی او آر پی بہت بڑا افسر ہوتا ہے۔ یہ 70 سال میں سکھایا گیا آپ کو، یہ ہے وہ خوہ غلامی جو پیدا کی گئی ہے۔ اس کے لیے نصاب تعلیم تک بدلنے میں جو ہے نا انہوں نے شرم اور ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، اور یہ سب کچھ پروپیگنڈا جو ہے یہ سرکار کے خرچے پر ہوتا تھا، سرکار کے خرچے پر ہو رہا ہے، کماتے آپ ہیں اور اڑاتے وہ ہیں۔ تو یہ قربانی دی تھی امام حسین نے اس جذبے کے لیے۔ اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اگر اللہ سے محبت ہے، اگر نظام اسلامی سے محبت ہے، تو کم سے کم اب پاکستان کے نظام کے بارے میں جو ہے نا ایک آواز تو اٹھائیے کہ جس کے ذمہ جو ہے وہ اس کا حساب دے گا۔ یہ سنی باتیں اور یہ پروپیگنڈے کی تحت اور یہ جھوٹے نصاب اور جھوٹی تاریخ پڑھ کر جو ہے نا جو مطالعہ پاکستان میں پڑھائی جاتی ہے، یعنی پاکستان میں جغرافیہ سمٹ کر جو ہے وہ مطالعہ پاکستان ہوا، دینیات سمٹ کر اسلامیات ہوئی، اور نصابی کتابوں کے اندر جو ہے نا فضائل ماشاءاللہ کے مضامین جو ہے نا وہ شامل کیے گئے، کتابوں کے پیچھے جو ہے جرنیلوں کی تصویریں جو ہیں وہ چھپنی شروع ہوئیں، ہر چیز کے بارے میں جو ہے نا جھوٹی کہانیاں وہاں پر ڈالی گئیں، بہادری کے جھوٹے قصے جو ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ذہن سازی کے لیے تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اب آپ کے سامنے آہستہ آہستہ کھل کر آ رہی ہے، اللہ کے نبی کو یہ چیزیں پسند نہیں تھیں، اللہ کو بھی یہ بات پسند نہیں ہے، اللہ کو سادگی پسند ہے، اللہ کو ایمانداری پسند ہے، اللہ کو اپنا کام نیک نیتی سے کرنا پسند ہے، مساوات، عدل، یعنی قول ہے نا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے لیکن بے انصافی پر مشتمل حکومت نہیں چل سکتی۔ پاکستان کو اسے چلنا کہتے ہیں، یہ سسک رہا ہے پاکستان اس وقت نا۔ تو اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان کے نظام سے محبت کیجئے، پھر اللہ کی تعلیمات سے محبت کیجئے، پھر قرآن سے محبت کیجئے۔ اصل میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی اسی نظام کے خلاف تھی، اسی نظام اگر آپ نے اس نظام کے خلاف آواز بلند نہیں کی تو پھر آپ جو مرضی کہتے رہیے، میں یہ سمجھنے پر مجبور ہوں گا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نہیں دے سکے جس کا انہوں نے غدیر خم کے خطبے میں کہا تھا کہ میں تم سے صرف اپنے اہل بیت کی مودت چاہتا ہوں۔ آپ نے تو مودت تو کیا دینی تھی، آپ ان کی زندگی کا تحفظ نہیں کر سکے۔ بہرحال یہ جملہ معترضہ کچھ میرے منہ سے نکل گئے، دل جلا ہوا ہے، عمر کی اس سطح پر پہنچ گیا ہوں کہ جہاں جھوٹ سن کر، جھوٹی کتابیں پڑھ کر، جھوٹی تاریخ پڑھ کر نا اب اوب چکا ہوں۔ اب صرف یہ کہ کہنے کے علاوہ میرے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں، تو وہ میں کہہ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سمجھیں گے۔ 9 محرم کی شام ڈھل گئی اور سامنے یزید کے فوجی جو ہیں خیموں کا محاصرہ کر کے بیٹھ کے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ 9 محرمی کو شمر واپس آیا تو اس نے اپنے بھانجوں کے لیے جو ہے امان طلب کی تھی عبید اللہ بن زیاد سے۔ یہاں یہ بھی بڑی زیادتی ہے کہ ہم جو ہے پورا ذکر نہیں کرتے۔ میں 10 محرم کے ویلاگ میں انشاءاللہ تعالی جو ہے اہل بیت کرام کے ان سب افراد کے نام بتانے کی کوشش کروں گا جو اس واقعہ کربلا میں 10 محرم کو شہید ہوئے تھے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے جو ہے نا 7 بیٹے اس دن شہید ہوئے تھے، 7 بیٹے، 3 بیٹے جو ہیں امام حسن کے شہید ہوئے، 2 بیٹے جو ہیں امام حسین کے شہید ہوئے۔ پوری جو ہے اہل بیت کی جوان نسل جو ہے وہ یہ ملوکیت کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے وہاں پہ کاٹ کر رکھ دی۔ 7 بیٹے
حضرت علی کے 7 بیٹے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کے نام اور تفصیلات میں 10 محرم کے ولاگ کے اندر آپ کو بیان کروں گا۔ یہ واقعہ کربلا ایک تو یہ کہ امام حسین کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہے، دوسرا میں یہ جو باتیں دیگر کرتا ہوں کہ وہ اس نظام کے خلاف آپ نے بھی کھڑا ہونا ہے جس کے نظام کے خلاف جو ہیں امام حسین نے جان دی تھی، ورنہ ہم قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ شفاعت کی توقع پھر مت رکھیے گا، کیونکہ اللہ اپنے نبی سے بہت محبت کرتا ہے، اور نبی کا دل دکھانے والے کو جو ہے قیامت والے دن کو آسانی پیش نہیں آئے گی۔ ابھی وقت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے نظام کو، اپنے ضمیر کو، اپنے کردار کو اس طریقے سے ڈھال سکتے ہیں کہ جس طرح کرنے کا ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔